بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنوایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور آج جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اس کی تعمیر کتنی 100 سال پرانی ہے، اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ خانہ کعبہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا، اور خانہ کعبہ کا چھپا ہوا راز کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 400 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جس طرح کی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدا ہونے کے بعد زمین میں لڑائی جھگڑے کریں گے اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر بنوایا، جو زبردست 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اسی بیت المعمور کی عمارت میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کہ جس جگہ پر سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو سارے زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود، ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر آدم علیہ السلام کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلہ کی طرح رہ گئی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین پر پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارتیں۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانے بنیاد ظاہر ہونے لگے جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کی ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدوری کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس
کوہ صفا، کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابوالقبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے نورانیت کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ پاک ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم امارکہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبید اخرالجماع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی اسرائے نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی۔ پھر خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے اس کو تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی اخرالجماع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگھباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکست ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ کو، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نیاب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر روکا اسے کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والا حکمران اپنے شوق کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئے تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کے بنیادوں کو بنیاد حجات کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ گھرا سے چونا میں چنوائی گئی اور نہایت نفیس اور روشنی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈال دیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہرے لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبداللہ عزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تصدیق کا کام شروع کیا گیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم سے کم 1404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1445 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب عطا فرمائے اور حج بیت اللہ میں شہادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری اپی کی باتیں اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔